الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. صدق اللہ العلی العظیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، آج کے ہمارے اس سہ ماہی پروگرام میں میرا موضوع ہے اقبال کا تصور خلافت، ڈاکٹر اسرار احمد اور شبان المسلمین. اس حوالے سے سب سے پہلے جو ہے وہ میں ڈاکٹر محمد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بات آپ کے سامنے بیان کر دوں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا، ان کے بارے میں ہمارے عام طور پر جو تصور ہے نا، وہ تو ایک شاعر کا ہے کہ علامہ اقبال ایک شاعر تھا، اور دوسرا یہ بھی کہ علامہ اقبال مصور پاکستان بھی ہیں. یہ بات درست ہے کہ یہ دونوں باتیں درست ہیں، لیکن میں جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں نا، وہ کوئی اور ہے. اور وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں پیدا ہوئے جس دور میں مسلمان مغلوب تھے. آپ کو پتہ ہے ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی اور تحریکیں چل رہی تھیں آزادی کی، اور وہ تحریکیں جو ہے وہ زیادہ تر مذہبی لوگ جو ہے وہ چلا رہے تھے، علماء حضرات چلا رہے تھے. اور علماء کا عام طور پر جو ویژن تھا نا، وہ یہ تھا کہ ہم آزادی حاصل کر لیں، اور آزادی کے بعد کیا کریں. ان کے عام طور پر جو تصورات کے اندر جو بات تھی بالعموم، وہ یا تو یہ تھی، بلکہ یہ نہیں تھی، میں یا کے ساتھ بات کر رہا ہوں. بالعموم یہ بات تھی کہ جس طرح ہماری حکومتیں پہلے چل رہی تھی نا ہندوستان میں یا دوسری دنیا کے اندر، سلطنت عثمانیہ، تو اسی طرح ہماری حکومت ہونی چاہیے. یعنی غلامی سے نکل کر ہم دوبارہ جو ہے نا وہ اسی طرح کی ایک آزاد مسلمان سلطنت یا سلطنتیں ہماری ہونی چاہیے. علامہ اقبال نے یہاں جو تصور دیا نا، وہ مختلف ہے. علامہ اقبال نے جو تصور دیا اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں آزادی لینی ہے، آزاد ہمیں ہونا چاہیے. اور
اس آزادی کے لیے ہمیں جہاد کرنا چاہیے، آزادی کے لیے جہاد کرنا چاہیے۔ اور ان کے اپنے خیال میں جس پاکستان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے تصور بھی پیش کیا کہ مجھے نظر بھی آتا ہے کہ ہم یہ جو جدوجہد کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں ایک آزاد اسلامی ملک بن جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ مصور اس کو کہتے ہیں جو تصویر بناتا ہے، لیکن تصویر جو ہوتی ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی نا، سمجھے نا۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے کہ جب ہم ایک مکان بناتے ہیں تو پہلے تصویر بناتے ہیں، نقشہ، وہ نقشہ تصویر ہی ہوتی ہے، تو وہ حقیقت بعد میں بنتا ہے۔ اسی طرح ان کا ایک تصور یہ تھا کہ ایسا ملک ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ملک آزاد ہو، بنے، تو اس ملک کے اندر جو نظام ہے نا وہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے جس طرح عام لوگ سوچتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کیسی تھی، یہاں مغلوں کی حکومت کیسی تھی، اس طرح کی نہیں، بلکہ ان کا جو ویژن تھا یا جو ان کا خیال تھا وہ یہ تھا کہ یہاں خلافت کا نظام قائم ہونا چاہیے۔ تو گویا دو باتیں سمجھ گئے آپ۔ نمبر ایک یہ کہ ملک آزاد ہونا چاہیے، نمبر دو کہ ملک کا جو نظام ہے وہ نہیں ہونا چاہیے جو ہم نے مغلوں کا دیکھا یا ہم نے سلطنت عثمانیہ کا دیکھا یا دنیا کے اندر کسی جگہ دیکھا، وہ خلافت کا ہونا چاہیے۔ یہ دو چیزیں ہیں جن کی ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے زوردار طریقے سے تبلیغ کی۔ دو چیزوں کی، یہ آپ ایک نہ اس میں سمجھے، دو ہیں یہ۔ چنانچہ ان کا وہ ایک شعر تو آپ نے جو ہے نا وہ بڑا سنا ہوگا، ہو خلافت کی بنا دنیا میں پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر۔ اس میں دونوں چیزیں آ گئی ہیں۔ نمبر ایک کیا ہے کہ وہ خلافت ہو، خلافت کی بنا دنیا میں پھر استوار، یعنی وہ خلافت پھر قائم ہو جائے دنیا میں۔ تو اس کو قائم کیسے کرنا ہے؟ جہاد سے۔ لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر، تمہارے اندر وہ قلب و جگر نہیں ہے، وہ ہمت نہیں ہے، تمہارے اندر وہ کوالٹیز نہیں ہیں۔ تو اب یہ جو انہوں نے کہا نا کہ لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر، اس کے لیے پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک جماعت بھی بنائی تھی اور اس جماعت کا نام تھا شبان المسلمین۔ بہرحال علامہ اقبال پاکستان بننے سے پہلے ہی فوت ہو گئے، 1938 میں فوت ہو گئے۔ انہوں نے نہ تو پاکستان بنتے دیکھا، نہ بعد میں جو پاکستان میں نظام قائم ہوا اس کو دیکھا، وہ دنیا سے چلے گئے۔ اچھا، علامہ اقبال کے بعد یہ جو تصور تھا، یہ فکر تھی، اس کو عام طور پر کہتے ہیں عمرانی فکر۔ علامہ اقبال کی عمرانی فکر، کئی لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ عمرانی اصل کے اندر، عمرانیات ایک سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے نا، جسے انگریزی میں سوشیالوجی کہتے ہیں نا۔ یہ معاشرہ اور معاشرے کے آپس کے تعلقات اور معاشرے کا رہن سہن، یا جسے آپ سمجھ لیں کہ
خاندان کی سطح کے اوپر، قبیلے کی سطح کے اوپر، ملک کی سطح کے اوپر لوگوں کے جو معاملات ہیں، ٹھیک ہے نا، ان سے بحث کرتا ہے. اسے کہتے ہیں عمرانیات یا عمرانی علوم. آج کل ویلے میرے جیسے جب یہ کہتے تھے وہ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں عمران خان کا کوئی علم ہے. ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اقبال کی عمرانی فکر تھی. اچھا، یہ جو علامہ اقبال نے خلافت کہا کہ بھئی ہو خلافت کی بنا دنیا میں پھر استوار، تو وہ اس نے جو قدیم خلافت تھی، قدیم خلافت کون سی ہے؟ خلفاء راشدین کی. انہوں نے کہا کہ ہونی تو اسی طرح کی چاہیے. اسی طرح سے مراد کیا ہے؟ کہ جو اس کے خصائص تھے، جو اس کی خوبیاں تھیں، وہ خوبیاں ہونی چاہیے جو آج ہم خلافت بنانا چاہتے ہیں نا، وہ خوبیاں ہونی چاہیے. لیکن ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ خلافت تو آئے گی لیکن خلافت راشدہ نہیں آئے گی. خلیفہ آئے گا لیکن خلیفہ راشد نہیں آئے گا. یہ مسئلہ بھی یہیں سے سمجھ لیں. کیوں؟ دیکھیں، خلیفہ راشد کو راشد کا سرٹیفکیٹ کس نے دیا ہے؟ کبھی غور کریں اس بات پر. سادہ بند لوگوں کو نہیں پتا، وہ تو اسی طرح سمجھ لیتے ہیں نا. خلیفہ راشد جب ہم کہتے ہیں تو راشد کو راشد کا سرٹیفکیٹ کس نے دیا ہے؟ یہ سب صحابہ کو نہیں دیا. سب صحابہ کو نہیں دیا. اچھا، یہ میں آگے واضح کر دیتا ہوں. سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 میں فرمایا اولئک ھم الراشدون، یہی رشد پانے والے ہیں. یہ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سارے صحابہ کے بارے میں کہہ دیا، ٹھیک ہے نا. لیکن اس رشد کو مخصوص کیا خلفاء کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے لیے یہ لازمی ہے کہ تم میری سنت کو بھی پکڑو اور میرے خلفاء راشدین. اب سب صحابہ تو نہیں ہے، جو ان میں خلفاء راشدین ہیں ان کی بات آ گئی نا. اچھا، یہ خلفاء راشدین کو جو سرٹیفکیٹ ملا یا ٹائٹل ملا، یہ کس سے ملا؟ یا اللہ سے؟ سورہ حجرات میں اللہ نے دے دیا اور احادیث میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا نا. اور یہ ٹائٹل آپ نوٹ کریں اس کی اہمیت. میں نے جو آپ سے کہا کہ سب صحابہ کو نہیں دیا، تو آپ کے دل میں کوئی بات آئی ہوگی. آپ دیکھیں، ان خلفاء راشدین کے بعد ایک صحابی ہیں جنہوں نے 20 سال تک حکومت کی ہے. 20 سال تک حکومت کی ہے، لیکن ان کو خلفاء راشدین میں شمار نہیں کیا جاتا. پتہ ہے وہ خلیفہ وہ کون ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوئی شک دور ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اچھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ بھی اپنے آپ کو سارے خلیفہ ہی کہلاتے تھے نا، کیونکہ اوپر سے جو خلیفہ کی بات آ رہی تھی. یہاں تک کہ پہلے کون سی خلافت آئی، اس کو کہتے ہیں خلافت اموی.
بنی امیہ خاندان کی. پھر جو خلافت آئی وہ کس کی آئی؟ بنو عباس کی آئی. اور پھر جو خلافت اس کے بعد چلی وہ اسے کہتے ہیں خلافت عثمانی، سلطنت عثمانیہ کی. یہ 7 سمندروں اور 3 بر اعظموں تک مسلمانوں نے حکومت کیا، اور مسلمانوں کے جو حکمران تھے وہ اپنے آپ کو کیا کہلاتے تھے؟ خلیفہ. لیکن خلیفہ راشد نہیں کہلاتے تھے. اور یہ کب ختم ہوئی ہے؟ 1924 میں. یعنی ان خلفاء راشدین کے بعد 1924 تک کم و بیش 1000 سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، لیکن نہ ان میں کوئی خلیفہ راشد ہو سکا، نہ خلافت راشدہ ہو سکی. سمجھ گیا میری بات؟ اچھا جی، اس کا مطلب کیا ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں؟ وہ میں اپنے پاس سے نہیں بتانا چاہتا، لیکن آگے جا کے میں بتا دوں گا کہ وہ کس نے بتایا. لیکن فی الحال یہ سمجھ لیں کہ اب خلیفہ راشد کوئی نہیں آئے گا. اب خلافت راشدہ کبھی قائم نہیں ہوگی قیامت تک. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے کون سرٹیفکیٹ دے گا کہ یہ خلیفہ راشد ہے؟ تو جب خلیفہ راشد نہیں ہے تو پھر خلافت راشدہ تو خلیفہ راشد سے ہی بننی ہے نا. خلافت تو بن جائے گی لیکن خلافت راشدہ نہیں ہوگی. خلیفہ ہوگا، خلیفہ راشد نہیں ہوگا. یہ جو بات میں اس وقت آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے. اچھا جی، علامہ اقبال کا جو تصور ہے نا وہ یہ ہے کہ اب جو آگے خلافت قائم ہوگی اس خلافت میں خوبیاں تو ہوں گی خلافت راشدہ کی. میری بات سمجھ رہے؟ خوبیاں ہوں گی خلافت راشدہ کی، لیکن وہ خلافت راشدہ نہیں کہلائے گی. اور خلیفہ کے اندر خوبیاں تو وہ ہوں گی ان خلفاء کی، لیکن وہ خلیفہ راشد نہیں ہوگا. سمجھ گئے بات؟ یہ ذرا دماغ میں بٹھاتے جائیں. اچھا جی، اب ہم پہلے اس بات کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ وہ جو پہلے قدیم خلافت ہے جسے ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں اس میں کیا خوبیاں تھی. پہلی چیز یہ ہے کہ اس میں قرآن و سنت کی بالادستی تھی. سب سے اوپر کیا تھا؟ قرآن و سنت. کوئی خلیفہ اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتا تھا کہ میں قرآن سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم سے ادھر ادھر ہو سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کے تابع تھا، اس کے تابع رہ کر ملک چلا رہا تھا. پہلی خوبی سمجھ آ گئی؟ اچھا، دوسری خوبی کیا تھی؟ دوسری خوبی یہ تھی کہ ہر خلیفہ اپنے آپ کو اپنی عوام کا خادم میں سمجھتا تھا، بادشاہ یا حکمران نہیں سمجھتا تھا. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ سید القوم خادمہم. قوم کا سردار، بادشاہ، خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ قوم کا خادم ہوتا ہے. اچھا، یہ پہلی جو بات میں نے آپ سے کہی ہے اس کو تو آپ چھوڑ دیں. ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا آپ کو موازنہ کراؤں، بات آپ کو سمجھ آ جائے. یہ پہلی قرآن و سنت والی بات تو چھوڑ دینا، یہ تو اب دنیا کے اندر کہیں نہیں ہے نا. لیکن اب مجھے ذرا بتائیں
کہ سید القوم خادمہم یہ کہاں ہوتے ہیں آج؟ وہاں تو تھے نا، وہاں تھے کب؟ خلافت راشدہ میں، اس کے بعد نہیں۔ اس کے بعد کے دور کو، خلفاء راشدین کے بعد کے دور کو کیا کہا جاتا ہے؟ خلیفہ کے باوجود اسے دور ملوکیت کہا جاتا ہے، دور ملوک کہا جاتا ہے نا۔ 1924 تک کیا ہے؟ دور ملوک ہے۔ اس دور ملوک کی بات نہیں میں کر رہا، یہ سید القوم خادمہم پیچھے جب آپ دیکھیں تو آپ کو کہاں ملتے ہیں؟ خلفاء راشدین کے دور میں، اور اگر آج آپ ڈھونڈنا چاہیں تو آپ کو کہاں ملیں گے؟ دیں ذرا دماغ پر زور۔ جو منہ چاہے وہ نہیں بول دے دا، عقل نال بولی دا۔ یہ آپ کو ملیں گے یورپ میں، امریکہ میں۔ جو آپ کے لوگ یورپ اور امریکہ جاتے ہیں نا، ان سے آ کر جو ہے وہ پوچھیں کہ وہاں کے حکمران خادم ہیں یا مخدوم ہیں؟ خدمت لینے کے لیے حکمرانی کرتے ہیں یا خدمت کرنے کے لیے کرتے ہیں؟ کہاں خلافت راشدہ اور کہاں یورپ؟ ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوبی کہاں ہے؟ یورپ امریکہ میں۔ علامہ اقبال یورپ اور امریکہ میں رہے تھے نا، انہوں نے یہ سب کچھ وہاں دیکھا۔ اچھا جی، دوسری بات کی طرف دوسری تو ہو گئی، تیسری کی طرف آ جائیں۔ آزادی اور حقوق۔ آزادی اور حقوق کا جو تصور ہے، پیچھے آپ جائیں، ملوک کو چھوڑ دیں، وہاں نہیں ہے۔ وہاں تو یزید بھی آتا ہے اور بھی آتا ہے کوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جو ہے نا وہ مسجد نبوی کے ساتھ تھا۔ بارش ہوئی تو وہ جو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرنالا تھا نا، پرنالا سمجھتے ہیں؟ اس کا پانی کدھر گرتا تھا؟ مسجد کے صحن میں۔ نمازیوں کے ہوتے تھے کپڑے خراب۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو بلایا، بندے کو غصہ آ جاتا ہے، پھر حکمران بھی ہیں تو خلیفہ بھی ہیں، تو اس کو کہا کھڑا ہو، اور اس کے کندھوں پر خود کھڑے ہو کر، اتنے اونچے مکان نہیں تھے، کندھوں کھڑے ہو کر نا وہ پرنالا پٹ کے پر چڑھ دیتا، پرنالا اکھاڑ دیا، بند کر دیا کہ ادھر پانی نہیں آئے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے کہا عمر یہ پرنالا تو نے کیسے جو ہے وہ اکھاڑ دیا؟ تجھے پتا ہے کہ یہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ اس کا پانی مسجد میں جائے گا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے، اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میں ابھی لگاتا ہوں، بندہ بلایا اور اس کے کندھے کے اوپر چڑھ کر اگر محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا تو میں اسے خود ہی، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں خود لگا لوں گا۔ کہا نہیں، میں لگاؤں گا۔ یہ حقوق یہ آپ کو کہاں ملتے ہیں؟ پاکستان میں؟ یہ آپ کو یورپ میں ملیں گے۔ بھائی چلیں اتنے نہیں ملیں گے تو کچھ نہ کچھ ملیں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل وہی نقشہ آپ کو مل جائے گا، لیکن اس وقت دنیا میں اگر کہیں ملیں گے تو کہاں ملیں گے؟ وہاں ملیں گے۔ اچھا جی، اب آ جائیں چوتھی بات کی طرف، روزگار۔ اس پہ تو مجھے زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے لوگ تو روز آج فلاں جگہ کشتی ڈوبی، اتنے مر گئے، فلاں جگہ مر گئے۔ کیوں مر گئے؟ روزگار کے پیچھے۔
آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جو آپ کے لوگ یہاں جاتے ہیں نا، ان کو یہاں جا کر پریزیڈنٹ نہیں بنا دیتے، وزیر اعظم نہیں بنا دیتے، کیا بناتے ہیں؟ کہیں وہ چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں، لیکن اگر کام نہ ملے تو وظیفے ملتے ہیں، بیکاری الاؤنس ملتا ہے. اور یہ بیکاری الاؤنس وظیفے کس نے شروع کیے تھے؟ خلفاء راشدین نے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور آج آپ کو کہاں ملتے ہیں؟ وہ یورپ میں. پھر خلفاء راشدین کے یہ خصائص وہاں ہیں، یہاں تو نہیں ہیں. یہ دیکھے ہیں اقبال نے. اچھا اب آ جائیں جی چوتھی بات کے بعد. وہاں تو غیر مسلمانوں کو بھی دیے وظیفے، اب وہ بھی دیتے ہیں غیر مسلمانوں کو، جو ان کے نیشنل ہوتے ہیں ان کو دیتے ہیں. اور ہمارے بھی ایسے ہی تھا خلفاء راشدین کے دوران. بات کی بات نہیں کر رہا. اچھا جی نمبر 5، 4 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. خلافت راشدہ کے خصائص بتا رہا ہوں. عام طور پر ہمارے لوگ کہتے ہیں جی خلافت راشدہ میں ہاتھ کٹ جاتا تھا، خلافت راشدہ میں لات کٹ جاتی تھی، بندے کو جو ہے وہ زنا کرنے والے کو قتل کر دیا جاتا. یہ ہیں باتیں جو کرنے والی ہیں، جو ہمیں خود بھی پتہ نہیں اور ہم کسی کو بتاتے بھی نہیں ہیں. اچھا جی 5ویں چیز کیا ہے؟ مساوات. یہاں مساوات ہے، امیر غریب ایک جیسے ہیں، ارائیں اور جاٹ ایک جیسے ہیں، سندھی پنجابی ایک جیسے ہیں، لاہور کا جج اور سندھ کا جج ایک جیسا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی تھی وہ کیا تھی؟ کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر. یہ صرف کالے گورے کا مسئلہ نہیں ہے، امیر اور غریب پر، چھوٹے اور بڑے پر، پڑھے لکھے ان پڑھ پر، ان میں کوئی فضیلت نہیں ہے. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی الاسود ولا لاسود علی الاحمر الا بالتقوی کلکم بنو آدم و آدم من تراب. اچھا یہ کالے گورے کی تقسیم کہیں آپ کو یورپ میں تو آپ کو اب ملتی ہے، 100 سال پہلے نہیں تھی، 200 سال پہلے نہیں تھی. یہ 1400 سال پہلے بھی آپ کو ملتی ہے. 1400 سال پہلے خلفاء راشدین 1400-1500 سال پہلے وہاں ملتی ہے. سیدنا بلال، آپ کسی جھاڑو مارنے والے کو چودھری صاحب کہہ کے بلاتے ہیں؟ سیدنا بلال. میں تو کتنی مثالیں دے سکتا ہوں پر میرا موضوع لمبا ہو جائے گا، میں اس کو شارٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو یہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ 1400 سال پہلے جو خلافت راشدہ کا یہ وصف تھا کہ وہاں مساوات تھی، سب انسان برابر تھے لوگ ہیں، وہ اب مساوات ہم کو اگر ملتی ہے تو یورپ میں یا امریکہ میں کہہ لیں. اس اقبال کے زمانے میں یورپ تھا، جرمنی یا برطانیہ. امریکہ تو بعد میں پیدا ہوا نا، اب ہمارے دور میں اس میں آ گیا یہ بات. اچھا جی 5 باتیں میں نے 5 خصائص آپ کو بتایا. اب 6 میں آپ کو بتاؤں. عدل و انصاف. آج عدل و انصاف کہاں ہے؟ پاکستان میں، مصر میں، سوڈان میں، سعودی عرب میں. دنیا میں اگر ڈھونڈنا ہو تو کہاں آپ کو عدل و انصاف ملے گا؟ یورپ میں ملے گا، امریکہ میں ملے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے برابر ملے گا، لیکن کسی درجے میں اگر ملے گا تو آپ کو وہاں ملے گا. کوئی مثال کی ضرورت تو نہیں ہے اس کے لیے. اگر مثال کی ضرورت ہے تو میں دیتا ہوں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں اور جج کہہ رہا ہے کہ آپ کی چوری شدہ زرہ آپ کو نہیں مل سکتی، آپ کے پاس گواہ نہیں ہے، قانون کے مطابق یہ آپ کو نہیں مل سکتی.
सैकड़ों मिसालें, बेशुमार मिसालें। और इसी तरीके से वो मसावत की मिसाल मुझे याद आ गई है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जा रहे हैं, ये 5 नंबर पे जो मैंने बताया मसावत, और एक कोस खलीफा वक्त पैदल चलता है और गुलाम ऊंट पर बैठता है, और एक कोस गुलाम पैदल चलता है, खलीफा बैठता है। ये मिसालें आज आप कहते हैं जी उसी बस में जो है ना वो यूरोप का कोई हुक्मरान बैठा हुआ सफर कर रहा है, और उसी बस के अंदर जो है वो एक आम सवारी बैठी हुई है। उसी स्कूल में हुक्मरान के बच्चे पढ़ते हैं और उसी स्कूल में उसके पढ़ते हैं। ये मैंने चंद दिन पहले एक जगह ये देख रहा था, वो एक दुकानदार कह रहा है कि मेरी दुकान के सामने जो रेडी लगाकर सौदा बेच रहा है ये बरतानिया की साबका प्राइम मिनिस्टर है। दुकान पाकिस्तानी की है और उसके आगे सौदा बेच रही है वो प्राइम मिनिस्टर। तो ये वो, अगर आप कहें कि भाई ये तो खिलाफत राशिदा वाली बात है, वो जो आपके लोग जाकर यूरोप आकर कहते हैं कि जी नमाजें तो नहीं पढ़ते तो और भी नहीं कुछ करते, जना भी वहां है, शराब भी पीते हैं, मगर इस्लाम यहां है, वो ये इस्लाम है, ये इस्लाम ही है। अच्छा, अब सातवीं चीज, ये है कि खलीफा या सरकारी मुलाजम का एहतसाब। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तो बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, लोगों मैं तुम्हारा खलीफा बन गया हूं, सीधा चलूं तो मेरा साथ दो, और टेढ़ा चलूं तो क्या करो, मुझे सीधा कर दो। खुद कह रहे हैं खुतबा देकर, सीधा कर दो, मेरा एहतसाब तुम्हारा हक है, बल्कि तुम्हारा फर्ज है। और उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मिसाल तो आपने बड़ी सुनी होगी कि उनसे कुर्ते का हिसाब ले लिया, समझे। और कितनी मिसालें दूं, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको कोई एक मौजू के ऊपर मैं तकरीर नहीं ना कर रहा। अच्छा जी, ये जो एहतसाब है ये अब आपको दुनिया में कहीं मिलता है? किसी मुसलमान मुल्क में? अगर किसी दर्जे में आपको मिला तो यूरोप में मिलेगा। क्लिंटन का मुहासबा उन्होंने कर लिया कि नहीं कर लिया? वहां के वजीरों का, मशीरों का, बल्कि वो फौरन ही खुद ही मान लेते हैं कि हम कसूरवार हैं, मानते हैं। ये तो मानते भी नहीं ना, सजा भी हो जाए तो नहीं मानते, लेकिन वो सजा के बगैर मान लेते हैं कि हम कसूरवार हैं। अच्छा, अब आगे आए जी 8 नंबर के ऊपर, अवामी राय का एहतराम। अच्छा, ये अवामी राय, इसका एहतराम मुसलमान मुल्कों में तो नहीं। चलें अभी इसको छोड़ें, पहले वहां चलें। अवामी राय की इतनी अहमियत है कि ये समझ लें कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ है ना, तो 3 दिन तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुपुर्दे खाक नहीं किया गया। पता नहीं आम लोगों को कई को पता ही नहीं होगा क्यों नहीं किया गया। इसलिए कि 3 दिन तक खलीफा का तयन नहीं हुआ था। 3 दिन तक मुशावरत होती रही। सकीफा बनी सादा के अंदर 3 दिन तक मुशावरत होती रही, फिर जाकर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदवीन हुई। अच्छा, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद उन्होंने नॉमिनेट कर दिया, उम्मत ने मान लिया, किसी ने रजिस्ट नहीं किया, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बन गए। और उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बाद कमेटी बना दी कि इतने आदमी जो है ना, इनमें से
किसी को जो है वो खलीफा बना लेना। اور جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر وہ وقت آیا تو وہ کمیٹی 3-4 دن تک مشاورت کرتی رہی، اینڈ پر وہ 2 بندے رہ گئے، باقیوں نے کہا کہ ہمیں نکال دیں، ایک حضرت عثمان اور دوسرے حضرت علی۔ تو پہلا نمبر چونکہ حضرت عثمان کا تھا تو حضرت عثمان خلیفہ بن گئے، دوسرے نمبر پر پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو جب شہادت ہو گئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو پھر خلیفہ بن گئے کون؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آپ اس بات کو بھی سمجھ لیں، اس بات کو بھی سمجھ لیں، یہ کو مشاورت ایسے نہیں ہو گیا جیسے کسی نے سمجھا کہ جی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کے بنا دیا یا کسی کو بنا دیا، ایسے نہیں۔ ایک واقعہ ہے اس مشاورت کی اہمیت کا، اس رائے کی اہمیت کا۔ جس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر زیادہ عمر ہو گئی نا، تو آپ کہا کرتے تھے یار بس اللہ اگر کوئی مطلب یہ ہے کہ میرے جانے میں خیر ہے تو بس اب مجھے اٹھا لے، میری ہڈیاں جواب دے گئی ہیں، ہڈیاں چٹک گئی ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پہ گئے ہوئے تھے، تو کچھ لوگ بامی طور پر کسی جگہ مشورہ کر رہے تھے کہ یار عمر کا تو اب ٹائم اینڈ ہی ہے، جس طرح ہم سوچ رہے ہیں، وہ سیاسی لوگ وہ سوچ رہے تھے، مسلمانوں میں سے سیاسی لوگ، کہ عمر فاروق کا تو اینڈ ہی ہے، تو بس دھیان رکھنا جیسے ہی اس کی موت واقعہ ہو تو فوراً فلانے بندے کے اوپر فلاں آدمی کے ہاتھ پر بیعت کر لینا۔ انہی میں کوئی بندہ وہ بھی تھا جس نے آ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ میں یہیں اس کا فیصلہ کرتا ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ مدینے جائیں، یہاں بڑی دور سے لوگ آئے ہیں، وہاں خاص صحابہ ہوں گے، وہاں جا کر آپ بات کریں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے واپس آئے تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سب کو اکٹھا کیا، اور آپ نے کہا کہ میں سن رہا ہوں کہ کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ جیسے ہی عمر کی آنکھ بند ہوئی ہم فلاں آدمی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، اس کو خلیفہ بنا لیں گے۔ تو فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، یہ غلط ہوگا، یہ ناجائز ہوگا، یہ مسلمانوں کا امر ہے، مسلمانوں کا اختیار ہے، وہ اپنی رائے سے جس کو چاہیں بنائیں، اس طرح خفیہ طریقے سے تم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اب یہ رائے کا احترام کہاں ہوتا ہے؟ آپ تو کہتے ہیں جی ووٹ ہم نے اس کو ڈالا تھا اور کامیاب وہ ہو گیا۔ یہ رائے کا احترام آپ کو کہاں ملتا ہے دنیا میں؟ یورپ میں، امریکہ میں؟ یہ خلفاء راشدین کا وصف ہے نا، خلافت راشدہ کا وصف ہے۔ اچھا جی، 7 چیزیں میں نے آپ کو جو ہے وہ بتا دی، بلکہ 8 چیزیں میں نے جو ہے نا وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دی ہیں۔ اب میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، میری بات ابھی لمبی ہے، میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں کہ یہ خوبیاں جو خلفاء راشدین کے دور میں، اس دور حکومت میں یہ خوبیاں پیدا ہوئی، یہ انہوں نے کہاں سے سیکھی؟ ایک سوال ہے، کیا انہوں نے عقل سے سیکھی؟ عقل دماغ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیا انہوں نے عقل دماغ سے یہ کام کیا؟ نہیں، میں پورے زور دے کر کہہ رہا ہوں نہیں، یہ قرآن اور محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی۔
پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ عقل سے نہیں، عقل تو تجربے کو کہتے ہیں نا، عقل سے آدمی تجربے کرتا ہے نا، کبھی غلط کہا لیا کبھی صحیح کہا لیا، پھر اسے صحیح کا پتہ لگ گیا۔ یہ تھی تربیت، اللہ کی کتاب اور سب سے بڑھ کر محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، جس نے وہ خوبیاں 1500 سال پہلے ان لوگوں کے اندر پیدا کر دیں جو 1500 سال بعد یورپ والوں نے اپنے اندر پیدا کر لی۔ سمجھ گئے؟ یورپ اور امریکہ والوں نے اپنے اندر پیدا کر لی۔ اچھا، اب یہ بات ہے جی کہ یورپ اور امریکہ والوں نے کہاں سے پیدا کر لی؟ انہوں نے تو قرآن سے پیدا کر لی یا اللہ کے رسول کی تربیت۔ اب اسی طرح جب بعد میں وہ تربیت والے ختم ہوتے گئے تو خوبیاں بھی ساتھ ہی جاتی رہی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ خوبیاں بھی اسی لیے ختم ہو گئیں کہ تربیت والے ختم ہو گئے۔ اچھا، پھر یورپ والوں نے یہ کہاں سے پیدا کر لی؟ ایک وہ انگریزی میں کہتے ہیں ہٹ اینڈ ٹرائل، تجربہ کرو، اس کا غلط ہو جائے گا یا صحیح ہو جائے گا، اگر صحیح ہو گیا تو تمہاری وہ ترقی ہے، نہیں ہوگا تو دوسری دفعہ کر لو، تیسری دفعہ کر لو۔ یہ ہٹ اینڈ ٹرائل کے ذریعے دیکھے تو انہوں نے مسلمانوں کے اندر تھے کہ یار یہ کتنا عمر کی حکومت کیسے چلتی تھی، وہ کیسے چلتی تھی، لیکن چونکہ وہ تو مسلمان نہیں تھے، نہ ان کی تربیت تھی، نہ قرآن سے ان کا کوئی تعلق تھا۔ لیکن اچھا، یہ جو بات ہے یہ بھی اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمائی ہے، ہٹ اینڈ ٹرائل والی، اس سے بھی تم پہنچ جاؤ گے۔ میں نے جو پہلے آیت پڑھی تھی وہ کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، دیکھو جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اپنے عمل کی بنیاد اس پر نہ رکھو۔ تقفو قیافے پر نہ چلو، دوسرے لفظوں میں ہم کہتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا۔ تو پھر قیافے پہ نہ چلیں تو کیسے چلیں؟ تمہیں دماغ دیا ہے، تمہیں عقل دی ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، دیکھو، تجربہ کرو، غلطی ہو جائے گی پھر اور تجربہ کرو اور تجربہ کرو۔ جس طرح بھئی میزائل بناتے بناتے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک دم انہوں نے میزائل بنایا تو چلا دیا؟ کتنی دفعہ فیل ہوئے، ہٹ اینڈ ٹرائل۔ جہاز ایک ہی دفعہ اڑ گیا، ایٹم بم ایک ہی دفعہ بنا کر چلا دیا۔ یہ ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ مجھے یہ بات بہت دیر سے سمجھ آئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے، ایک شکوہ کیا کرتے تھے کہ میں جو باتیں سمجھاتا ہوں میرے اپنے بندوں کو سمجھ نہیں آتی۔ آپ یقین کریں مجھے بہت دیر بعد سمجھ آئی یہ بات۔ اچھا جی، یہ جو بات ہے نا، یہ جو میں نے آپ سے کہی ہے کہ یہ ہٹ اینڈ ٹرائل سے انہوں نے تجربے کر کر کے وہی خصائص پیدا کر لیے۔ چونکہ وہ قرآن کو تو مانتے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے، تو لہذا وہاں سود بھی چل رہا ہے، بے حیائی بھی ہے۔ ہم جب ان کی برائی بیان کرتے ہیں تو اس میں کیا کر دیتے ہیں کہ جی وہاں بے حیائی ہے، زنا ہوتا ہے، وہاں سود ہے، وہ یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ وہ چونکہ وہ جو پہلی بات تھی کہ قرآن و سنت سے باہر نہیں جانا، اس کو انہوں نے نہیں مانا، ٹھیک ہے نا۔ یہ سبب ہے جو اس کا جو ہے وہ بنا ہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیں جی کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ جب مغرب میں گئے، جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے، انہوں نے یہ صبح آنکھوں سے دیکھا۔ جس طرح ہمارا کوئی آدمی جو ہے وہ یورپ جاتا ہے تو وہ آ کر کہتا ہے نا کہ یار اصلی اسلام تو ہوتے ہے، انسانی ہمدردی ہے، مساوات ہے، یہ جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں آپ کو کہ
हुक्मरान खादम हैं, हकूक मिलते हैं, रोजगार मिलता है, बराबरी है, मसावत है, अदल इंसाफ है, और सरकारी मुलाजम खादम होते हैं, वहां तो पब्लिक सर्वेंट कहते हैं ना, और अवाम जो राय देती है उस राय का एहतराम होता है। ये सारी खूबियां जो है वो वहां पाई। फिर हुक्मरानों का एहतसाब होता है, ताकतवर का एहतसाब होता है। अल्लामा इकबाल ने ये सारी खूबियां जो है ना वो वहां जाकर इनका मुशाहिदा किया। और इकबाल का ये जो कमाल है ना वो ये है कि वो उसने फिर कुरान भी पढ़ा, तो वो इस नतीजे पर पहुंचा, इस आयत पर जो मैंने आपको सुनाई है, वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म इन्न समा वल बसरा वल फवादा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। इन सब के बारे में जो है वो पूछा जाएगा। उन्होंने कहा कि ओहो, है तो कुरान की बात, बेशक इन्होंने कुरान पढ़ा है या नहीं पढ़ा, असल में मसला क्या है, इंसान की फितरत और कुरान में कोई फर्क नहीं है। दीन फितरत के मुताबिक है ना। और सूरा रूम में फरमाया फ़अक़िम वजहका लिद्दीन हनीफ़ा फ़ितरतल्लाहि अल्लती फ़तरन नासा अलैहा ला तब्दीला लिख़ल्क़िल्लाह ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन नास ला यअलमून। हम खुद कहते हैं कि इस्लाम दीन फितरत है, वही है, बस वो उन्होंने इसके ऊपर गौर व फिक्र किया और यहाँ तक पहुँच गए। जो बात है वो ये है कि 1400 साल पहले जो मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत ने और कुरान ने सहाबा कराम रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के अंदर खूबियाँ पैदा कर दी थी, वो 1400-1500 साल बाद इंसान धक्के खा के एक्सपीरियंस के साथ हिट एंड ट्रायल, अल्लामा इकबाल कहता है कि वो वहाँ पहुँच गए। अच्छा, अब और बात अल्लामा इकबाल क्या कहता है, वो कहता है जी कि इस दौर में खिलाफत राशिदा नहीं आएगी। समझ गया ना, वो पहले भी बात हो चुकी है। खलीफा राशिद नहीं होगा तो खिलाफत राशिदा भी नहीं आएगी। अच्छा, खिलाफत राशिदा में का भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि वरना ये बात समझ नहीं आनी। देखें, खलीफा राशिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्मरान थे ना पहले, तो सारे इख्तियारात किसके पास थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अच्छा, जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, सारे इख्तियारात किसके पास थे? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास। फिर उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास, फिर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास, फिर ऐसे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास। वही चीफ जज हैं, वही फौजों के सिपा सलार हैं, वही खारजा पॉलिसी बनाने वाले, वही दाखिला पॉलिसी कोई बनाने वाले हैं। बस एक बात है, कुरान और सुन्नत के बाहर नहीं जाना, ठीक है ना, तो बाकी उसके इख्तियारात हैं। अच्छा, ये चल कैसे गई? ऐसी हुकूमतें चलती नहीं हैं, ये नोट कर लें। जहां एक तरफ इख्तियारात चले जाए ना, उसकी वजह क्या है कि वो बंदा कहीं ना कहीं जाकर जो है ना वो हिटलर बन जाता है। आप बनाकर देख लें, जब एक जगह सारे इख्तियारात चले जाएंगे हिटलर बन जाएगा। लेकिन वहां ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि जो खुलफा राशिदीन थे उनके अंदर भी तकवा कुरान और मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा किया, और जो उनकी राया कह लें या जिनसे उन्होंने मशवरा करना था या जिनके ऊपर उन्होंने हुकूमत करनी थी, उनके अंदर भी तकवा किसने पैदा किया? कुरान और मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये तकवे के जोर पर चल गई है, चलने वाली नहीं, चल नहीं सकती थी, तकवे के जोर पर। अच्छा, अब आप मैं एक सवाल करता हूं आपको। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि लोगों, मैं सीधा चलूं तो मेरे साथ दो, तो मैं टेढ़ा चलूं
تو مجھے سیدھا کر دو. کوئی 2000 آدمی وہاں سے اکٹھا ہو کر آ جاتا کہ ہم آپ کو سیدھا کرنے آئے ہیں, پھر کیا ہوتا؟ پھر وہی ہوتا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا. کوئی احتساب کا ادارہ موجود تھا؟ نہیں تھا. تو کیسے سیدھا کرو گے تم؟ میں سیدھا نہیں ہو رہا, حکمران سیدھا نہیں ہو رہا, تمہارے خیال میں نہیں ہو رہا نا, سیدھا کیسے کرنا ہے؟ یہ حکومت چلی ہے بغیر اداروں کے. اچھا, یہی خرابی پھر اس کو تو ہم خیر خرابی نہیں کہتے, لیکن جب یہی اختیارات آگے چلے, یزید کے پاس آ گئے, پھر آگے امویوں کے پاس آ گئے, عباسیوں کے پاس آ گئے, عثمانیوں کے پاس آ گئے, تو بادشاہ سارے اختیارات اس کے پاس ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے اختیارات کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ وہ جس کو مرضی مروا دے, جس کو مرضی رکھ لے, جس کو جو مرضی دے دے, جس سے جو مرضی چھین لے. سمجھ گئے؟ کیونکہ یہاں آ کر اب نہ تو وہ قرآن کا وہ اثر ہے, نہ آگے وہ تربیت ہے. اب یورپ نے کیا کیا ہے؟ یورپ نے کیسے چلا لیا؟ میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ایسا چلتا نہیں. یورپ نے کیسے چلا لیا؟ یورپ نے یہ اس طریقے سے چلا لیا کہ اس نے وہ ہمارے والے خوبیاں تو لے لی ہیں. سمجھ آ رہی میری بات؟ وہ ہماری خوبیاں لے لی ہیں جو ابھی میں نے 7-8 آپ کو بتائی تھی, لیکن ہمارا نظام نہیں لیا. ہمارا نظام نہیں لیا. انہوں نے کہا یہ بادشاہ, یہ مغلیہ سلطنت, یہ عثمانی بادشاہ, یہ عباسی بادشاہ, یہ نہیں ہمیں قابل قبول. انہوں نے جس طرح عقل کا استعمال کیا, اس سے انہوں نے نئے ادارے بنائے. اس نظام کو چھوڑ کر کیا کیا؟ ادارے بنائے نئے, اور اداروں میں انہوں نے اختیارات کو تقسیم کر دیا. یہ ذرا جاگ کر سن لیں, تقسیم کر دیا. مثلا اب پاکستان میں آپ دیکھیں, کیونکہ ہم نے وہ نقل مار کے تو وہی ہے نا. اب ایک ہے صدر کا دفتر ہے, ایک وزیر اعظم کا دفتر ہے, ایک پارلیمنٹ ہے, ایک سینٹ ہے, ایک عدلیہ ہے, ایک فوج ہے. سب کے اپنے اپنے اختیارات ہیں, اپنی اپنی حدود ہیں. کوئی دوسرے کی حدود میں نہیں جا سکتا. سادہ مثال بتا دوں, سمجھ بھی آ جائے گی. اگر یہاں آپ کے اس ہارون آباد شہر میں صدر زرداری آ کر ایک 5 مرلے کا پلاٹ خرید لیتا ہے, تو اس پلاٹ کی اس کا انتقال, رجسٹری یا اس کی فرد جاری کرنی ہے تو کون کرے گا؟ تو وہ صدر خود کیوں نہیں جاری کر لیتا؟ اچھا, وہاں اسلام آباد کے کسی پٹواری کو کہہ دے کہ تو جاری کر دے, نہیں کر سکتا نا. اس کو کہتے ہیں کہ اختیارات کی تقسیم. اچھا, وہ یہاں آیا کہیں دورے پر, صدر زرداری یا شہباز شریف, یہاں اس کی ہو گئی چوری. وہ چوری کا مقدمہ کیسے تھانے میں FIR کٹے گی؟ وہ وہاں جا کر کٹوا دے جہاں وقوع ہوا ہے. یہ انہوں نے انگریزوں نے بنایا نا, جہاں وقوع ہوا ہے اور جو وہ تھانے دار ہے. یہ نہیں کہ ساتھ والا فقیر والی والا تھانے والا دار جو ہے اس سے آپ کروا لیں, نہیں, وہ کرے گا. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ نہیں تھی خلفاء راشدین کے زمانے میں, اور بعد کے وہ جو ہمارے ملوک تھے 1924 تک, ان کے دور میں یہ چیزیں نہیں تھیں. اچھا, اس نے بیلنس کر دیا. اچھا,
اب میں آپ کو سادہ طریقے سے بتا دوں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ویسے تو اب آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ جانی چاہیے. ایک فیصلہ پارلیمنٹ کرتی ہے تو رستے میں عدالت آ جاتی ہے, جج آ جاتے ہیں, نہیں کرنے دیتے. زرداری کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس کے رستے میں رکاوٹ ہے. فوج کرنا چاہتی ہے, وہ عام کہتے ہیں جی کر لیتی ہے, اس کے رستے میں بھی رکاوٹیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ایسے نہیں ہے کہ سیدھا سیدھا جی جو بادشاہ کا جو دل آ گیا اس نے کر دیتا, جو اس کے دل. یہ تھانے دار بھی 1000 جگہ سے جکڑا ہوا ہوتا ہے, اس کو کام کرتے ہوئے 1000 جگہ سے یہ ہوتا ہے کہ میں کہیں نہ پھنس جاؤں. حدود ہیں, ایسے نہیں ہے کہ جو اس نے کر دیا کر دیا. وہ تو ہمیں آگے سے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس کا, تو پھر وہ کر لیتا ہے. اس کو کہتے ہیں اختیارات کی تقسیم. اور یہ ہے, اس کو انگریزی میں کہتے ہیں اسٹیٹ کرافٹ, یعنی حکومتی مشینری یا حکومتی ڈھانچہ. یہ اتنا پاورفل ہے کہ اگر آپ کا صدر, یہ تو ایسے کہہ دینا نا صدر نے جی زرداری نے ملک بھیج دینا سی. سرداری چاہے نا وہ کسی کو ملک لکھ کر دینا نہیں دے سکتا. شباش, ایون فوج بھی نہیں کر سکتی. ایجنسیاں موجود ہیں, وہ نہیں کر سکتی. وہ بنگلہ دیش, یہ میں ویسے کہہ رہا ہوں, مجھے پکا پتہ نہیں ہے, کہتے ہیں کہ فوج چاہتی تھی بنگلہ دیش دے دیں, لیکن پھر ایسے کیوں نہیں دے دیا؟ کسی طریقے سے ہی دینا پڑے گا. ٹھیک ہے نا؟ ایسے نہیں, کوئی نقصان ہوگا کسی طریقے سے ہی ہوگا. ایسا نہیں سیدھا سیدھا کہ جی جو کوئی کر گیا کر گیا. ٹھیک ہے نا؟ اب علامہ اقبال نے یہ دیا ہے تصور کہ یہ جو انہوں نے اسٹیٹ کرافٹ بنایا ہے, یہ اسٹیٹ کرافٹ جو ہے نا وہ یہ حرام نہیں ہے. سمجھے؟ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جہاز ہے, اب جہاز کس نے بنایا؟ انگریز نے بنایا. تو انگریز جہاز میں شراب بھی پلاتا ہے, اس میں ایئر ہوسٹسیں بھی ہوتی ہیں, وہ ناچ گانا بھی کر سکتا ہے. تو اب مولوی کہے کہ یہ جہاز ہی کفر ہے, تو ہم تو کھوتے پر سواری کریں گے. تو اب آپ جہاز لے لیں اور اس کے اندر سے جو ہے وہ شراب ختم کر دیں, اس میں عورتوں کو پردہ پہنا دیں, اور جو بھی قرآن و سنت کے خلاف ہے تو باقی جہاز برتو. یہ ایٹم بم بھی تو ہم نے انہی کا لیا ہوا ہے. اور یہ جو اب آپ دیکھیں کہ یہ اسلامی بینکنگ مولانا تقی عثمانی صاحب جو کر رہے ہیں, یہ کسی مدرسے میں بنا رہے ہیں. وہی بینک ہیں, وہی لوگ ہیں جو وہاں کام کر رہے ہیں. ہو گئی ہے اصلاح یا نہیں ہو گئی یہ میں نہیں بات کر رہا, لیکن کہہ تو رہے نا کہ اس کو اسلامی بینک بنا رہے ہیں. اسی طریقے سے وہ سٹرکچر جو ہے یورپ کا وہ اسلامی بن جائے گا جب آپ یہ فیصلہ کر لیں گے کہ یہاں کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی, اور جو قانون بنے ہوئے ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے. اور ڈاکٹر صاحب 3 چیزیں فرمایا کرتے تھے. قرارداد مقاصد جو ہے اس کے اندر شامل کر لیں گے, اور حکومت کا ماٹو ہوگا عدل و انصاف. سورہ صاد کی آیت نمبر 29 میں فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. لوگوں کے اندر عدل و انصاف قائم کرو. یہ علامہ اقبال نے تصور دیا ہے کہ تمہاری وہ خلافت جو ہے نا اس کے اصول تو چلیں گے جیسے یورپ میں چل سکتے ہیں, وہ سٹرکچر نہیں چلے گا, نہ خلفاء راشدین والا, نہ آگے 1924 تک جو تم کہتے ہو نا, اس میں کوئی آئیڈیل نہیں ہے. لہذا سٹرکچر تمہیں
جو ہے نا وہ یہ جو ہے اس کو اختیار کر لو، اگر اس میں تم سمجھتے ہو کسی جگہ کوئی خرابی ہے تو اس کو ٹھیک کر لو، جیسے وہ میں نے جہاز کی مثال دی ہے۔ اب ذرا بات سنیں، یہ اصل کے اندر یہ کن لوگوں کو پرابلم ہے؟ یہ پرابلم ہے ہمارے مذہبی طبقے کو، علماء کو، مولویوں کو، کیونکہ ان کے ذہن کے اندر ان کی اپنی اتنی تعلیم ہوتی نہیں، اور وہ کہتے ہیں جی ہاں نہیں جی خلافت راشدہ کے بغیر کچھ نہیں چاہیے، خلیفہ راشد ہی آئے گا، پمے آوے نہ بھئی اتنی صدیوں میں نہیں آ سکا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہی چاہیے۔ تو یہ بات وہ اقبال جو ہے وہ کہتا ہے کہ اب اس کو یہ سٹرکچر جو ہے نا اس کو استعمال کرو، اس کو کہتا ہے ٹریڈیشنل سوچ، روایتی سوچ، کہ وہ خلافت راشدہ ہی چاہیے، وہ خلیفہ راشد ہی چاہیے۔ بھئی پھر تو ہم امیر معاویہ کو تو خلیفہ راشد نہیں مانتے، اس کی حکومت کو جو صحابی بھی تھے اس کو نہیں مانتے، تو جب یہ خلیفہ راشد جب بنے ہیں اس وقت نہ کوئی بریلوی تھا، نہ کوئی دیوبندی تھا، نہ کوئی اہل حدیث تھا، نہ کوئی شیعہ تھا، نہ حنبلی تھا، نہ شافعی تھا، نہ مالکی تھا۔ اب تو اگر آپ خلیفہ راشد کہیں گے بریلویوں میں سے تو وہ بریلوی آپس سے لڑ پڑیں گے کہ ہاں یہ دیکھیں یہ ہو چکا ہے۔ بنی اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب فلسطین فتح کیا تو ان کے پاس جو ہے نا وہ پیغمبر کوئی نہیں تھا اس وقت، ملک فتح کر لیا۔ جب ملک فتح کر لیا تو اب یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ ملک کا حکمران کون بنے۔ بنی اسرائیلیوں کے 12 قبیلے تھے، اور وہ 12 قبیلے سے ہر ایک کہتا تھا کہ ہمارا خلیفہ ہوگا، اور اینڈ پتہ ہے آپ کو کہاں جا کر ہوا؟ انہوں نے کہا جی 12 ملک بنا لو 12 حکمران بنا لو۔ سورہ بقرہ کا دوسرا سپارہ جہاں طالوت اور جالوت کی جنگ ہے نا، اس کا سبب بھی یہی 12 ملک بنے تھے۔ پھر انہوں نے کٹیا، ماریا، ٹھیک ہے نا، بہت برا کیتا انہوں نے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ علامہ اقبال نے یہ ساری چیزیں پڑھی ہوئی تھی، تو ایسے نہیں اس نے بات کی۔ وہ قرآن کو آج کے علماء کیا ہیں سمجھ لیں کہ اس صدی کا سب سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والا وہ انسان تھا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا ایک اس نے جو ہے وہ پھر یہ تصور جو ہے وہ دیا۔ اچھا اقبال کے 2-3 جملے میں آپ کو بتا دوں۔ علامہ اقبال کا نے اپنے اس نے باقاعدہ اس کے اوپر اس کے خطبات ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ مغربی تہذیب جو ہے اس کا انر کور قرآنی ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی؟ مجھے بڑی دیر بعد سمجھ آئی ہے، لیکن میں جس طرح آپ کو سمجھاتا ہوں نا، ڈاکٹر صاحب نے ہمیں ایسے نہیں سمجھایا، کہہ دیتے تھے آگے وہ سمجھتے تھے، شاید ان کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ دیکھیں انر کورس جو وہ کہتے تھے قرآنی ہے، کیا مطلب ہے کہ وہاں مساوات ہے تو قرآن بھی مساوات ہی کہتا ہے نا، وہاں عدل ہے تو وہ بھی عدل ہی کہتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں ظلم کو روکا جاتا ہے تو وہ بھی قرآن بھی کہتا ہے ظلم کو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جتنی ساری باتیں تو قرآنی ہے نا، یہ ٹھیک ہے۔ بھئی ایک ہندو ہے وہ پورا توڑ رہا ہے تو آپ کیا کہیں گے یہ قرآنی نہیں ہے؟ وہ قرآن کو مانتا نہیں ہے لیکن تولتا پورا ہے، تو وہ قرآن کی بات ہی ہے۔ یہ بات ڈاکٹر صاحب علامہ اقبال نے کہی کہ موجودہ مغربی تہذیب جو ہے اس کا انر کور قرآنی ہی ہے۔ اور یہ اتنا زور دے کر کیوں کہتے تھے؟ مولوی نہیں مانتے تھے، مولوی تو دیکھتے داڑھی، وہ دیکھتا نماز، وہ دیکھتا ہے کہ اس کو یہ کسر ہے وہ کسر ہے۔ بھئی پورا توڑ رہا ہے، ہندو ہے تو وہ قرآن کا ہی ایک تقاضا پورا کر رہا ہے نا، داڑھی نہیں ہے اس کی، نماز نہیں پڑھتا۔ اچھا اسی طریقے سے علامہ اقبال نے جو دوسری بات کہی وہ یہ تھی، انہوں نے کہا کہ آئندہ قانون سازی مولوی نہیں کریں گے،
علماء نہیں کریں گے. آئندہ قانون سازی، ان کا جو لفظ ہے نا وہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی کئی لوگوں کو نہیں پتا چلنا. اس نے کہا کہ آئندہ جو اجتہاد ہوگا، وہ جو ریاست ہے جس کا تصور دے رہا ہوں، اس میں جو اجتہاد ہوگا وہ پارلیمنٹ کے ذریعے سے ہوگا. پارلیمنٹ اجتہاد کرے گی. آپ کو پتا ہے اجتہاد کس کو کہتے ہیں؟ اجتہاد کہتے ہیں قانون سازی کو. وہ جب اجتہاد کہہ دیتے ہیں تو کسی کو سمجھ نہیں آتی. اجتہاد ہے قانون سازی. کون سی قانون سازی؟ یعنی اوپر اللہ اور اس کے رسول سے اوپر تو جانا ہی نہیں ہے نا. نیچے آپ کی اب ٹرانسپورٹ کے لیے قانون ہے، بلدیہ کے لیے قانون ہے، یہ لوگ ملیں لگا رہے ہیں ان کے لیے قانون ہے، کوئی اور نئے نئے معاملات کا قانون سازی ہے. یہ اس کے لیے مولویوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ پارلیمنٹ کرے گی قانون سازی. ہاں مولوی اگر سمجھ رہا ہے، کوئی بندہ بھی سمجھتا، صرف مولوی نہیں، کہ بھئی یہ قانون اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے تو وہ عدالت جائے. عدالت جائے اور اس سیٹ اپ کے اندر پھر یہ ساری باتیں طے ہو جائیں گی کہ اس طرح کا آدمی الیکشن لڑ سکتا ہے، اس طرح کا آدمی ووٹ دے سکتا ہے، اور پھر ان کے اوپر بھی پورا احتساب ہوگا. ایویں جج نہیں بن جان گے، ایویں پارلیمنٹ نہیں آ جان گے، یا ایسے کوئی حکومت کا عہدیدار نہیں بن جائے گا. اور عدالت اتنی آزاد ہوگی جس طرح یورپ کے اندر ہے. وہ جا کر اپنے حکمران کے خلاف جو ہے وہ، اب آپ دیکھیں ٹرمپ کے خلاف فیصلہ دیا کہ نہیں دیا؟ انہوں نے دیا. جیتنے والے تو یہ خلفاء راشدین کے خصائص ہے نا. تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ یہ پارلیمنٹ کے ذریعے سے اب یہ چیز جو ہے وہ ہو گئی. اور ڈاکٹر صاحب بھی اس کے اوپر جو ہے وہ کہا کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ اب جدید اسلامی ریاست یا خلافت جو ہے اس کے لیے نہ طالبان کا نظام جو ہے وہ قابل قبول ہے، نہ ایران کا نظام قابل قبول ہے. نوٹ کریں یہ بات، شاید کئی لوگوں کو نہیں سمجھ آئے گی، میں سمجھا دوں آپ کو. جو نئی ریاست بننی ہے نا، اس کی حدود کون سی ہیں؟ بنے گی تو کسی ایک جگہ، لیکن پھیلنا اس نے کہاں تک ہے؟ پوری زمین تک. یہ حدیث پچھلے دنوں میں نے درسوں میں آپ کو سنائی ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبقى علی الارض بیت، زمین کے اوپر کوئی گھر نہیں جو ہے وہ بچے گا، کوئی اینٹ گارے کا بنا ہوا یا کوئی خیمہ، الا ادخلہ اللہ الاسلام، کہ اللہ اس میں اسلام کو داخل کرے گا، بعز عزیز او ذل ذلیل، کوئی ذلیل ہو جائے کوئی عزت پا جائے. تو اس ریاست کو سامنے رکھیں. یہ صرف آپ نے افغانستان میں نہیں کرنی یا آپ ایران میں نہیں کرنی، آپ نے دنیا کو سامنے رکھ کر نظام ڈیولپ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تنگ نظر قسم کا نظام جو ہے نا، یہ دنیا کے اندر قابل قبول ہوگا نہیں، چلے گا ہی نہیں. تو یہ اصل کے اندر جو ہے نا وہ اس وجہ سے ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ وہاں بھی مذہبی غلبہ ہے اور یہاں بھی مذہبی غلبہ ہے، تو یہ نہیں چلیں گے. اچھا جی، اب آگے چلیں تھوڑا سا، کچھ چیزیں میں درمیان میں چھوڑ دوں. اب یہ فکر ہے جی، میں نے ایک بات آپ سے پہلے کہی تھی کہ علامہ اقبال پاکستان بننے سے پہلے ہی فوت ہو گئے، لیکن وہ یہ فکر دے گئے. اس فکر کو لے کر آگے چلے ہیں کون؟ اس فکر کو لے کر جو ہے وہ چلے ہیں ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ. اور ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کے بعد اس فکر کو لے کر کون چلا ہے؟
مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ، کچھ وقت مولانا ابوالکلام آزاد چلا ہے، پھر وہ بھی چھوڑ گیا، وہ کانگریس میں چلے گئے. اچھا، پھر مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ اس کو لے کر چلے ہیں. لیکن جب پاکستان بن گیا تو اب مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ اور ان کی جماعت جو ہے نا وہ الیکشن کی طرف چلی گئی اور بس پھر چلی گئی. اچھا، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب وہ جماعت اسلامی کے اندر تھے، انہیں اس بات کے اوپر جب اختلاف ہوا، لہذا وہ میدان میں آئے اور انہوں نے اسی فکر کو، اسی عمرانی فکر کو جو اصلاً کس کی ہے، علامہ اقبال کی، اور ابو الکلام اور ابو العلا مودودی رحمت اللہ علیہ کے ذریعے سے کس کو پہنچی، ڈاکٹر صاحب کو. اسی فکر کو لے کر ڈاکٹر صاحب کھڑے ہو گئے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب. اور ڈاکٹر صاحب نے بھی دو چیزوں کی تبلیغ کی ہے، یہ نوٹ کر لیں، دو چیزوں کی تبلیغ کی ہے. آج کی تنظیم اسلامی کو بھی ایک چیز کا پتہ ہے، دوسری کا نہیں پتہ. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ وہ ہیں نمبر ایک کہ خلافت عامہ. اب اس کو خلافت راشدہ نہ کہیں نا، خلافت عامہ، کیونکہ یہ عوامی ہے، یہ عوام کی رائے سے بنے گی. اس خلافت عامہ کے قیام کی جد و جہد، اور دوسرا ڈاکٹر صاحب نے اس خلافت کو چلانے کے لیے جو مشینری تھی اس کی بھی اسی طریقے سے تبلیغ کی، یعنی سٹرکچر کی بھی تبلیغ اسی طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے جو وہ کی، جس طریقے سے انہوں نے اس چیز کی اہمیت کو واضح کیا کہ خلافت کا نظام آنا چاہیے. اسی طریقے سے انہیں جو ہے انہوں نے یہ بھی کیا، اس کی تبلیغ بھی کی. میں تبلیغ کہتا ہوں، اب تبلیغ نہیں ہو رہی، تنظیم اسلامی بھی نہیں کر رہی. میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، آپ یہاں سن رہے ہیں نا. باقی باتیں تو وہی ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت زور دے کر کہا کرتے تھے اب نہ خلافت راشدہ ہوگی نہ خلیفہ راشد ہوگا، اب خلافت عامہ ہوگی. اور خلافت عامہ کا جو سٹرکچر ہے وہ نہیں ہوگا جو خلفاء راشدین کے دور میں تھا یا بعد کے ملوک میں دور میں تھا. نیا سٹرکچر ہوگا. اچھا، اس کے لیے ڈاکٹر صاحب کیا فرمایا کرتے تھے؟ اب میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. ڈاکٹر صاحب وہی کہتے تھے کہ قرآن اوپر ہے قرآن و سنت کی بالادستی، اور قرآن و سنت کے نیچے کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی. باقی ادارے جو ہیں وہ کام کریں گے اور ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس بھی ہوگا. یہ دو چیزوں کی انہوں نے تبلیغ کی ہے. اچھا، اب اس کے اندر جو ہے نا وہ تھوڑا میں نچوڑ نکال کے آپ کو بتا دوں. نمبر ایک، ڈاکٹر صاحب کا ایک کتابچہ ہے جسے فرائض دینی کا جامعہ تصور کہا جاتا ہے. میں اس کتابچے کا بھی نچوڑ آپ کو بتا رہا ہوں. اس کتابچے کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ تعالی کے دین کے غلبے کی جد و جہد، یا کہیں کہ نظام خلافت کے قیام کی جد و جہد، یہ فرض عین ہے. سمجھ آ رہی میری بات؟ فرض عین ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہاں تک کہتے تھے کہ جس نے
یہ جدوجہد نہیں کی جس مسلمان نے، وہ نماز پڑھتا ہے، وہ روزہ رکھتا ہے، اس کی نماز اور اس کا روزہ اس کے منہ پر مار دیا جائے گا. یہ اتنی ضرور. اور فرائض میں یہ سب فرضوں کا فرض ہے. یہ ایسی باتیں آپ نے سنی ہیں؟ اگر نہیں سنی تو پھر مجھے بتا دینا. جس نے نہیں سنی پھر میں اس کو سنا بھی دوں گا. فیس بک دیکھنے والوں نے تو سنی ہوگی. اچھا جی، دوسری بات کیا ہے؟ دوسری ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے منہج انقلاب نبوی. اس کا بھی ایک خلاصہ میں آپ کو بتا دوں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ انقلاب آنے کے لیے ضروری ہے کہ تمہارا نظریہ، جس نظریے کے اوپر تم نے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے انقلاب کے لیے، وہ نیا ہونا چاہیے. سمجھ آئی نا؟ نیا ہونا چاہیے. اچھا، دوسری بات وہ کہتے ہیں، یہ منہج انقلاب نبی پڑھیں. دوسری وہ کہتے ہیں کہ اگر نظریہ نیا نہیں ہے تو اس کی نئی تعبیر ہونی چاہیے. سمجھ گئے نا؟ اس نظریے کی نئی تعبیر ہونی چاہیے. نئی تعبیر سے مراد کیا ہے؟ کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو اور اس کے اندر خلافت راشدہ کے وہ خصائص بھی ہوں جب اللہ کا دین غالب ہو. اب اس دور میں، اس دور کے اعتبار سے لوگوں کو یہ بات سمجھانا، ان کو موٹیویشن دینا. اگر آپ نری اتنی بات کہیں گے جی خلفاء راشدین کا نظام بس ہمیں چاہیے، تو نہ لوگوں کو سمجھ آئے گی نہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ان کو نئی تعبیر کے ساتھ یہ باتیں آپ نے سمجھانی ہیں، بلکہ ان کی تبلیغ کرنی ہے. تمہارے اپنے لوگوں کو بھی یہ بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہونا چاہیے، اور جن لوگوں کو آگے جن پر تم نے حکومت کرنی ہے ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے. صرف تمہیں نہیں، دنیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کرنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ محمد شاہ رنگیلے کی حکومت لانا چاہتے ہیں تو پھر وہ تانوں کیوں اوپر چڑھ دیں گے. ان کو بھی یہ محسوس ہو کہ یار نہیں ہے، ٹھیک ہی ہے، یہ چلیں، مذہب ان کا اپنا ہے، ہمارا اپنا ہے، تو کام تو وہی ہے جو امریکہ میں ہو رہا ہے، یورپ میں ہو رہا ہے، عدل و انصاف ہو رہا ہے. تو نئی تعبیر جو ہے نا وہ اس کی جو ہے وہ ہونی چاہیے، یا نیا نظریہ یا نئی تعبیر. اب چونکہ ہمارا نظریہ نیا نہیں ہے، نظریہ تو 1500 سال پرانا ہے، نظریہ توحید. اچھا، اب اس کی بھی میں آپ کو نظریہ توحید کی بات ایک بتا دوں. مکہ کے اندر جب یہ کہا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ، اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا صرف یہ مطلب تھا کہ یہ بت جو ہیں ان کی عبادت نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ ہیں ہی نہیں عبادت کے لائق، یہ الہ نہیں ہے. اچھا، اب آپ سڑک پر کھڑے ہو کر کہیں لا الہ الا اللہ، کسی کو سمجھ آئے گی کہ یہ کیا کہتا ہے؟ وہ تو آپ بینک کے اندر کھڑے ہو کر کہیں لا الہ الا اللہ، کسی کو اعتراض ہوگا؟ آپ چکلے میں کھڑے ہو کر کہیں لا الہ الا اللہ، آپ سینمے میں کھڑے ہو کر کہیں لا الہ الا اللہ، ان کو اعتراض ہوگا؟ نہیں ہوگا. اب آپ کو نئی تعبیر کرنی پڑے گی. نئی تعبیر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوڑوں گلنا کو کٹ کے لاؤ. دیکھیں، الہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو حاکم یہ بھی اللہ کی صفت ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں احکم الحاکمین ہوں، الیس اللہ باحکم الحاکمین. اب جب آپ کھڑے ہو کر کہیں گے نا اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کسی کا اختیار نہیں ہے، اور اللہ کے خلاف جو بھی اپنا حکم چلاتا ہے اور جو ایسے حکمران کی تائید کرتا ہے وہ طاغوت ہے. یہ ہے نئی تعبیر.
یہ سمجھ آئے گی، وہ سمجھ نہیں آئے گی، وہ جو مکے میں لا الہ الا اللہ وہ نہیں سمجھ آئے گا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ کی یہ صفت ہے جو اس وقت ہے. یہاں بہت ہے ہی نہیں، کسی کو کیا پریشانی ہوگی، کوئی بہت پوچھتا ہی نہیں ہے. یہاں جو پرابلم ہے اور جہاں اللہ تعالی کی صفت میں شرک ہو رہا ہے، یہ بتانا ہے آپ نے. تو اس طریقے سے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ نئی تعبیر ہونی چاہیے. تو لہذا وہ خلافت کی بھی نئی تعبیر، ٹھیک ہے نا. یہ نہیں ہے کہ تم نے توحید کو چھوڑنا ہے، قرآن و سنت سے بالا تر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن باقی وہ دور خلافت کی خوبیاں ہیں، ان کو ہم نے اس میں پیدا کرنا ہے. اچھا، تیسری کتاب ڈاکٹر صاحب کی ہے خطبات خلافت. یہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ وہ جو خلافت قائم ہونی ہے اس کا جو اسٹیٹ کرافٹ ہے، جو حکومتی مشینری ہے یا اس کی دوسری چیزیں ہیں نا، وہ نئی تعبیر کے ساتھ سمجھائی ہیں، نئی تعبیر کے ساتھ سمجھائی ہیں. میں نے 3 کتابوں کا نام لیا: فرائض دینی کا جامع تصور، دوسری منہج انقلاب نبوی، تیسری خطبات خلافت. ڈاکٹر صاحب اس کی تبلیغ کرتے رہے ہیں، اور قرآن جو وہ درس قرآن دیتے رہے ہیں نا، ذرا میری بات دھیان سے سن لیں، جو وہ درس قرآن دیتے رہے ہیں، ان درس قرآن کا مطلب لوگوں میں تقوی پیدا کرنا اور لوگوں کو اس کام کی موٹیویشن دینا، اس کام کی موٹیویشن دینا کہ خلافت کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اور وہ خلافت کیسی ہوگی وہ تبلیغ کرتے رہے ہیں. میں نے بھی اتنی دیر میں آپ کو سمجھایا کہ یہ خلافت راشدہ نہیں ہوگی، نہ خلیفہ راشد ہوگا، خلافت عامہ ہوگی. قرآن کے جو وہ درس دیتے تھے اس کا یہ مطلب تھا. اچھا، اب میں آپ کو ڈاکٹر صاحب کا شکوہ سناؤں. جنہوں نے سنا ہے وہ ٹھیک ہے، جنہوں نے نہیں سنا، سننا چاہیں تو میں ڈھونڈ کے لاؤں گا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں لوگ مجھے قرآن کا قوال سمجھتے ہیں. سنا ہے؟ لوگ مجھے قرآن کا قوال سمجھتے ہیں، حالانکہ قرآن کے درس ہے نا. کیا ہے؟ جبکہ میں محض مدرس نہیں ہوں. لوگ مجھے قرآن کا قوال سمجھتے ہیں اور میں محض مدرس نہیں ہوں. کیا مطلب ہے؟ میں تو جدید خلافت کا مبلغ ہوں، جو اس دور جدید میں خلافت قائم کرنی ہے، میں تو اس کے لیے قرآن سنا رہا ہوں. سمجھ گئے نا کہ میرے ان درسوں کا کیا مطلب ہے؟ جدید دور میں خلافت کا قیام. اب میں آ رہا ہوں اپنے نازک حصے پر، ویسے اب اینڈ بھی ہو جائے گا. اچھا جی، ڈاکٹر صاحب کا یہ مشن تھا جب تک ڈاکٹر صاحب رہے. جب ڈاکٹر صاحب فوت ہو گئے، یا آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے عمارت چھوڑ دی. اب یہ صادق صاحب کے ایک سوال کا بھی جواب ہے. اسی دن ہی میرے دماغ میں یہ بات آ گئی تھی کہ میں یہ کروں گا. اب ڈاکٹر صاحب آپ سمجھیں کہ ہٹ گئے. ڈاکٹر صاحب کی جگہ عاقب سعید صاحب اور خلجی صاحب آ گئے. اچھا، ان کے اندر جو ہے وہ کیا مسئلہ پیدا ہوا اس کو میں نے ڈسکس نہیں کرنا، ویسے بھی بات لمبی ہو جائے گی. نمبر 1، کوئی خوف ان کے اوپر بہت بڑا آیا، ٹھیک ہے. نمبر 2، ان کو کوئی بہت بڑا فائدہ ملا، مفاد. نمبر 3، 2 باتیں تو یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے اس فکر کو چھوڑ دیا
یہ جو میں نے علامہ اقبال سے لے کر ڈاکٹر صاحب تک آپ کو بتائی ہے نا، اس فکر کو چھوڑ دیا، ساری کو نہیں چھوڑا، بس وہ جو قرآن کے قوال والا کام جاری رکھا، ٹھیک ہے نا، وہ قوال والا کام جاری رکھا اور وہ اب تک جاری ہے، پہلے سے بھی زیادہ زوردار طریقے سے جاری ہے. سمجھ گیا نا بات؟ اچھا، اس میں میں نے دو باتیں بتائی. یا ان پر کوئی خوف تھا، یہ میں نے عاقب صاحب کو بھی کہا تھا، میں نے کہا کہ یہ خوف بھی ہو سکتا ہے، پرویز مشرف کا بڑا ڈنڈا سخت تھا، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال میں اس زمانے میں، یہ نوٹ کریں، میں الحمدللہ امیر حلقہ بہاول نگر بہاولپور رہا ہوں، اور میں ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی امیر حلقہ ہی رہا ہوں، اور عاقب سعید صاحب کے ساتھ بھی رہا ہوں، اور پھر میں نے خود استعفیٰ دیا ہے. میں اندر کا آدمی ہوں اور میں بہت ساری چیزوں کا خود بھی گواہ ہوں، اور بہت ساری چیزیں میرے بعد ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. یا کوئی خوف تھا یا کوئی انہیں بہت بڑا مفاد ملا. تیسری بات کہ انہوں نے اس فکر کو چھوڑ دیا. لیکن ایک تیسری بات بھی ہے. وہ تیسری بات کیا ہے؟ کہ انہوں نے غور و فکر کیا، یا تنظیم اسلامی کے اندر ایسے مفکر آ گئے، بڑے کوئی علماء آ گئے جنہوں نے غور و فکر کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ اقبال کی فکر، مولانا مودودی کی فکر، یہ فکر کا یہ پہلو، اور ڈاکٹر صاحب کی یہ فکر گمراہ تھی، لہذا ہم اس فکر سے پسپائی اختیار کرتے ہیں. یعنی وہ جو ڈاکٹر صاحب کی فکر کے دو حصے ہیں نا، ایک ہے قرآن کا قوال، اور ایک ہے اس کے ساتھ ایک خلافت کے قیام کی جدوجہد، اور اس کا سٹرکچر، اس کی تبلیغ بھی پوری، یہ انہوں نے چھوڑ دیا. اچھا، یہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. میں مانتا ہوں اگر تنظیم اسلامیہ کے اندر کوئی بہت بڑے علماء پیدا ہو گئے ہمارے بعد، ان کو بہت زیادہ سمجھ آ گئی، تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے جی، اقبال گمراہ تھا، وہ آگے ڈاکٹر صاحب بھی ہو گئے، تو چلو یہ ہم اس کو درست کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی بات نہیں، انسان ہی تھے نا. ڈاکٹر صاحب کون تھا؟ فرشتہ تھے، انسان تھے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام ان کو ایسے کرنا چاہیے تھا جیسے میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. ان کو اپنی تنظیم کے سامنے یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ بھئی دیکھو، ہم ڈاکٹر صاحب کی تنظیم کو لے کر چل رہے ہیں، اور اب ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی فکر یہاں غلط ہے، ہم چھوڑ رہے ہیں اس حصے کو، باقی ہم لے کر چل رہے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے کیا کیا؟ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ دو تین چیزیں جو انہوں نے جن کے اوپر بنیاد رکھی. بنیاد کیا رکھی؟ وہ ڈاکٹر صاحب کی فکر کی بنیاد کو ہلایا. ان میں سے پہلی چیز ہے، ڈاکٹر صاحب کیا کہتے تھے کہ غلبہ دین کی جدوجہد، نظام خلافت کے قیام کی جدوجہد، یہ فرض عین ہے، جو نہیں کرتا اس کی نمازیں روزے بھی منہ پر مار دیے جائیں گے. تو انہوں نے یہ نظریہ پیدا کیا کہ یہ فرض نہیں ہے، اقامت دین کی جدوجہد فرض نہیں ہے. پھر یہ فرض کفایہ ہے. وہ جب درمیان اندر سے پھر کچھ لوگ بولنے لگ جاتے ہیں نا، فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ ہے، اور پھر اس طرح کی باتیں کرتے کراتے جو ہے نا، وہ بہرحال کبھی کہہ دیا فرض ہے، کبھی کہہ دیا کفایہ، کبھی کہا عام فرض ہے جی، جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، ایسے یہ بھی فرض ہے. مطلب اس کی وہ جو ڈاکٹر صاحب جو اس کو زور دیتے تھے نا، اس کی اہمیت بیان کرتے تھے، اس کی اہمیت کو کام کر دیا. تو بس جیسے آپ کہتے ہیں کہ
میں آپ کو کہہ دوں کہ بھئی نماز، روزہ، گھر میں پردہ یہ برابر ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ظاہر بات ہے کہ گھر میں پردہ تو کسی کے بھی نہیں ہے، شرعی پردہ ہیں، اب برابر ہو جائیں گے نا؟ تو اس طرح کی بات کر کے انہوں نے کہا چلو جی جس طرح ہمارے پردہ نہیں ہوتا تو پھر بھی چل رہا ہے، جس طریقے سے ملاوٹ کرنے والا بھی چل ہی رہا ہے نا فرض چھوڑ کر، تو چلو اقامت دین بھی ایک فرض ہی ہے، نہیں ہے تو جداں اگے اسی جھوٹ بول لینے ہیں تو اسی طرح کا ایک یہ کام ہے ہم نہیں کرتے تو کون سا ہو گیا؟ فرق سمجھ آیا آپ کو اس کی جو ہے وہ حساسیت کا؟ اچھا، ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ انہوں نے مطلب یہ ہے کہ یہ تصور تنظیم کے اندر دینا شروع کر دیا کہ اب جو نظام قائم ہوگا وہ ہوگا کس کا؟ خلافت راشدہ کا۔ اچھا، ڈاکٹر صاحب کتنا زور دے کر کہتے تھے اب خلافت راشدہ نہیں آئے گی، اب خلیفہ راشد نہیں آئے گا، ان کے سینکڑوں کلپ ہوں گے، اور یہ تصور دینا شروع کر دیا۔ اچھا، یہ تصور کس کا ہے؟ یہ وہ روایت پسند طبقہ، علماء کا کہہ لیں، مولویوں کا کہہ لیں، جو بھی آپ کہیں، علامہ اقبال، مولانا مودودی، ڈاکٹر اسرار، یہ مولویوں کے طبقے سے تھے نا، جدید دانشور تھے، وہ تو سپاہ صحابہ والے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم خلافت راشدہ کام کے لیے قائم کر رہے ہیں، اور وہ مولانا فضل الرحمان بھی کہتا ہے کہ ہم خلافت راشدہ کے لیے کام کر رہے ہیں، تو مولوی تو جب بھی کہے گا وہ خلافت راشدہ ہی کہے گا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے زمانے میں تنظیم کا سلوگن کیا تھا؟ تنظیم کا سلوگن تھا تنظیم اسلامی کا پیغام، نظام خلافت کا قیام۔ تنظیم اسلامی کا پیغام، نظام خلافت کا قیام۔ تنظیم اسلامی کا پیغام، نظام خلافت کا قیام۔ میں نے 3 دفعہ یہ قیام سمجھانے کے لیے آپ کو بتا، قیام کا کیا مطلب ہے؟ یہ ڈاکٹر صاحب کا بنایا ہوا سلوگن ہے کہ تنظیم اسلامی کا پیغام ہے کہ نظام خلافت قائم کرنی ہے، اور انہوں نے سلوگن کیا بنایا؟ تنظیم اسلامی کا پیغام، خلافت راشدہ کا نظام۔ تنظیم اسلامی کا پیغام، خلافت راشدہ کا نظام۔ قیام تے لا کے سروں سڑ دیتا، یعنی قیام کا بوجھ ہم پر نہیں ہے، ہم پر صرف پیغام کا بوجھ ہے۔ کتنا بڑا دغا، کتنا بڑا فراڈ ہے، غور کرتے رہیں۔ یہ کام کیا۔ اچھا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کام چوروں کی طرح کیا، خفیہ طور پر کیا، اور وہ اس طریقے سے کیا کہ جو تربیت گاہیں ہوتی تھی، اب یہ تنظیم سے متعلقہ لوگوں کو پتا ہے، نئے لوگ وہاں تربیت گاہوں میں جاتے ہیں، وہاں ان کو یہ نئی باتیں ان کے دماغوں میں ڈالنی شروع کر دی انہوں نے، اور ان کو پتا تھا کہ یہ پرانے پاپی تو سیدھے یہ تو گاڑ پہن گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ یہ تقریباً 18-19 سال ایک وہ جیسے پروجیکٹ کا میں نام لینے لگا تھا، پتہ نہیں کہ اس کی پارٹی کے بندے نہ یا ہوں، تو اسی طرح یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک تنظیم کے اندر پروجیکٹ چلا ہے 20 سالہ اس فکر کے انحراف کے لیے۔ لیکن جیسے آپ دیکھیں، میں ادھر کام کر رہا ہوں، میں کوئی تربیت گاہ میں جاتا ہی نہیں ہوں، نئے لوگوں نے جانا ہے، مینوں کی پتا اتھے کی کری جاندے آ، ٹھیک ہے؟ وہ انہوں نے سوچا تھا کہ ایک لمبا پروجیکٹ ہوگا، پھر کچھ لوگ پرانے ہو کے خود ہی ہٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، نئے آ جائیں گے، نئے لوگوں کو انہی باتوں کا پتا ہوتا ہے۔
पुरानी बातों का पता नहीं। मैं यहां जो लोग बैठे हैं और जो तंजीम इस्लामी से मुतल्लक हैं, मेरी बात को ध्यान से सुने। 25 साल में, 25 साल में, 1-2 दिन की बात नहीं करता, आपने तंजीम इस्लामी के किसी इज्तिमा में, किसी मुहाजरात के अंदर, किसी बड़े अहम प्रोग्राम में तंजीम इस्लामी के किसी बड़े आदमी से, तंजीम इस्लामी के अमीर से ये इस मौजू पर डॉक्टर साहब जो मैं बताया ना कि तबलीग किया करते थे कि ये फर्ज ऐन है, ये वो खिलाफत राशिदा जो है वो कायम नहीं होगी, वो समझाते थे। ये समझाने में मुझे अभी 1 घंटे से मैं टाइम मुझे नहीं नजर आ रहा, लेकिन ये मुझे टाइम लगा है ना समझाने में। ऐसे ही डॉक्टर साहब समझाया करते थे। और खिलाफत राशिदा का स्ट्रक्चर, ये क्या तंजीम के लोगों ने 25 साल में किसी के कानों ने ये बातें सुनी हैं अपनी इस क़यादत से? उसको छोड़ दे, आपके सामने कोई क्लिप आ गया डॉक्टर साहब का, आपने फेसबुक से देख लिया या कोई नहीं सुनी, तो किधर गई वो फिक्र? मर गई। मैं जो बातें करता हूं ये अक्सर तंजीम इस्लामी के लोगों को तो पता ही नहीं है ये केड़ियां गल्लां हैं। तो एक बात और समझ लें कि ये काम, ये मैं यहां के लोगों के लिए कहता हूं। देखें यहां इस मस्जिद के अंदर कितनी बड़ी लाइब्रेरी थी, कितनी वीडियो कैसेट थी, कितनी ऑडियो कैसेट थी, कितना तंजीम का लिटरेचर था और कितनी तफसीरों की किताबें थी। वो सब मैंने अरेंज की थी। तंजीम इस्लामी का उसमें कोई रुपया नहीं था, ना अंजुमन का कोई पैसा था। और जब इन्होंने ये मंसूबा बनाया कि अब हमने इनहराफ करना है, टर्न लेना है, तो यहां से सारा, मुझे पूछा ही किसी ने नहीं। भाई मैं तो यहां का हल्के का अमीर होता था ना, तो मैं तो समझता था, मैंने तो अपने घर की भी सारा लिटरेचर उठाकर जो है वो वहां जाके रख दिया। लेकिन फिर जब मैं पीछे हटा तो यहां का अमीर हल्का नासर भट्टी बन गया। उसने मुझसे पूछा ही नहीं, मैं सिर्फ जुमा पढ़ाने के लिए जाता था। वैसे मैं उधर इनके प्रोग्रामों से मैं लातल्लुक था। वो मुझे पता चला कि वहां से हर कैसेट, वीडियो, ऑडियो, सीडी, हर किताब, ओ मेरी तफसीर की किताबें भी सारी बांध के ले गया। मुझे अब समझ ना आए कि क्यों ले गया। ये काफी देर मुहिमा रहा कि क्यों ले गया उठा के यहां से। अच्छा खैर, मुझे बाद में पता चला कि बाकी हलकों में से भी ऐसे ही किया है। क्यों किया? फिक्र को मिटाने के लिए। इसलिए कि वो जो डॉक्टर साहब के जमाने में मिसाक, हिकमत कुरान, पुरानी किताबें, उनमें डॉक्टर साहब ने तो ये चीजें बार बार कही हुई हैं। अब कोई बंदा आएगा उसको पढ़ेगा, तो ये वो जाकर सारा जो है वो डंप कर दिया पता नहीं केड़े खड्डे च। और अब इसके बाद जिस किताब में कोई तब्दीली करनी थी तब्दीली कर ली, जो मतलब छापनी है, और जो नहीं छापनी, जो इसमें वो गुमराही है, उसको बस खत्म, आउट ऑफ प्रिंट। आप पूछेंगे तो कहेंगे आउट ऑफ प्रिंट, ठीक है ना। अब ये जो शबानुल मुसलिमीन का दबाव आया ना, इस नतीजे में कभी लाल बत्ती, कभी हरी बत्ती है धोखा देने के लिए ये जलती हैं। ये फिक्र है जिसको मैं कहता हूं कि डॉक्टर साहब के बाद, हालांकि जो है ना वो, मैं भी अमीर हल्का था तो खालिद महमूद अब्बासी साहब भी अमीर हल्का थे, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अल्लाह ने इसको उठाया है उसी तरह जैसे अल्लाह ने डॉक्टर साहब को उठाया था, ठीक है ना। आज की तारीख में तो ऐसा ही है, कल का मुझे नहीं पता, ठीक है ना। वो फिक्र अब तंजीम इस्लामी के पास नहीं है, वो उससे मुनहरफ हो गई है।
وہ ڈاکٹر صاحب کی وہ فکر کا وہ حصہ کہ ڈاکٹر صاحب درس دیتے تھے، دورہ ترجمہ قرآن کرتے تھے، قوال تھے، اور لیکن ڈاکٹر صاحب یہ درس قرآن دیتے تھے، یہ سارا کچھ کس لیے کرتے تھے؟ وہ کہ ایک ریاست قائم کرنی ہے، اور ریاست کا ڈھانچہ کیسا ہوگا، اور یہ خلافت راشدہ نہیں ہوگی، اور یہ خلافت عامہ ہوگی۔ اب اس کی تبلیغ وہاں ختم ہو گئی ہے، سمجھ گئے؟ تو اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم اب بھی ڈاکٹر اسرار کی فکر کے اوپر ہیں، تو یہ تبلیغ کیوں نہیں کرتے؟ بھئی کوئی ایک سال میں کم از کم ایک دفعہ ان موضوعوں پر بات ہو۔ آتے ہیں تقوی کی باتیں کریں گے، نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، انفاق دیا کرو، سارا زور تو انفاق پر لگاتے ہیں۔ انفاق تو اڈیاں جیباں چوں کڈ لے جاؤ، پیسے لے جاؤ، اور ڈر بھی یہی تھا کہ اگر یہ بات عام ہو گئی تو لوگوں نے نکل جانا ہے۔ نکل گئے جن کو پتہ لگا، اور چونکہ یہ زیادہ تر جو لوگ 20-25 سال میں آئے ہیں، انہوں نے تو یہ سنی ہی نہیں ہے، ان کو کیا پتا۔ تو بہرحال جو بات میں نے کرنی تھی وہ الحمدللہ میں نے کر دی ہے۔ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اگر صحیح ریکارڈ ہو گیا تو مجھے نہیں پتا۔ بہرحال یہ آپ لے سکتے ہیں ریکارڈنگ بعد میں، اور جس نے تھوڑا سنا ہے وہ گھر میں جا کر جو ہے وہ سنے اور میرے ساتھ بات کرے، اگر کوئی اس کو شک و شبہ والی بات ہے۔ اور بھی کئی باتیں ہیں، لیکن میں نے آپ کو صرف ایک لائن میں چل کر جو ہے وہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔